شاہ فیصل ندوی بن مولانا محمد عارف قاسمی نے ڈاکٹر صاحب کی یاد میں مقالہ لکھا ہے۔ درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ آج میں اس مبارک و مسعود مجلس میں اس ذات گرامی کا ذکر کروں گا جن کے نام سے اور افعال سے صرف آپ ہی نہیں بلکہ تمام ملت اسلامیہ آشنا اور بہراور ہے، جس سے میری مراد مصلح قوم و ملت ضلع جمعیت العلماء نائب صدر حضرت مولانا عبد المعیز صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے، جو کہ نوادہ اور لہر پور کے رہنے والے تھے۔ آپ بچپن ہی سے سادگی پسند اصلاح امت کے لیے کوشاں تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم خانقاہ رکنیہ لہر پور میں حاصل کی اور بعد اس کے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ پوری محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ 1982 میں سند فراغت لے کر اپنے وطن واپس آ گئے اور پھر پوری طرح سے اصلاح امت کی فکر میں تغوطہ کرنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ضلع جمعیت علماء کے نائب صدر کا صحرا آپ کے سر باندھا گیا۔ کافی دنوں تک آپ نے اس عہدے پر رہ کر اپنی کارکردگی سے عوام اور ملت اسلامیہ کو روشناس کیا۔ آپ ایک مدت تک مدرسہ عربیہ کاشف العلوم لہر پور کے نائب معتمم بھی رہے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جس کا ہر جی روح کو سامنا کرنا ہے، یعنی اپنے مالک دو جہاں سے ملنے کا اور اس سے اپنے کار خیر کا اجر پانے کا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی عظمت رفتہ وہ وقت بھی آ پہنچا۔ ملک و ملت کا یہ رہنما اصلاح امت کا خوگر بھی مختصر علالت کے بعد بدھ کی شب 8 بجے بتاریخ 3 مارچ سن 2021 مطابق 18 ربیع الرجب 1442 ہجری کو لکھنؤ کے ایک اسپتال میں رہ کر اس عالم فانی کو الوداع کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بروز جمعرات بعد نماز ظہر آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حافظ فہد نے پڑھائی اور پھر تمام پرنم آنکھوں نے آپ کو سپرد خاک کیا۔ آپ نے اپنے پیچھے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ اللہ حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے اور قرب رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ کے اہل خانہ اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور قوم ملت کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا محمد آصف مبارک پوری دامت برکاتہم سے درخواست تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز حضرات، علماء کرام، یہ جو نشست ہے یہ حضرت مولانا عبد المعیز صاحب علیہ الرحمۃ کی تعزیت کی نشست ہے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کہ
مرحوم کے اہل خانہ اور ان کے متعلقین کو دلاسا، کیونکہ یہ تو ذات خداوندی ہے جو دنیا میں آیا ہے بہرحال اسے جانا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق بھی ہم میں اور مولانا میں نہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے سفر میں ہیں، مولانا بھی اپنی زندگی کے سفر ہی میں ہے، کیونکہ انسان کے سفر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کمر سے جب ہم لوگ نکلے تھے وہاں سے، اور انتہا صرف یہ دنیا نہیں ہے بلکہ انتہا ایک مومن آدمی کے سفر کی جنت ہے، ایک کافر کی جہنم ہے۔ تو ہم بھی سفر میں ہیں، مولانا بھی دنیا سے چلے گئے لیکن سفر میں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے اور مولانا ہم سے تھوڑا آگے نکل گئے۔ مرحلے متعین ہے، منزلیں متعین ہے کہ کسی جتنا مقدر اتنے دن قیام کرنا ہے۔ میں آدم علیہ السلام کی کمر سے نکالنے کے بعد پھر آدم کی کمر میں لوٹایا گیا انسانوں کو، پھر اس کے بعد کی سلبوں میں منتقل کیا گیا، رحم مادر میں منتقل کیا گیا، رحم مادر سے دنیا میں آئے، دنیا سے پھر عالم برزخ میں انتقال ہوا، عالم برزخ سے عالم حشر میں جانا ہوگا، عالم حشر میں حساب کتاب کے بعد کیا تو جنت کے جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر اپنے اصلی ٹھکانے ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ہم بھی سفر میں ہیں، مولانا بھی سفر میں ہیں، لیکن سب اس بات کیا ہے کہ وہ سفر میں آگے نکل چکے ہیں، اس لیے اب دنیا میں رہتے ہوئے کیونکہ وہ ہم سے آگے برزخ میں پہنچ چکے، ہم جب پچھلی منزل دنیا میں، تو اب دنیا میں اس مقام پر رہتے ہوئے ہماری مولانا کے درمیان جدائی کی ہوئی ملاقات نہ ہوئی، تو بہرحال ایک کو ہمارا ساتھی، ایک کو ہمارا رفیق، اب تک ہمارے ساتھ اسی منزل میں تھا سفر میں جہاں پہ ہم ہیں، آج وہ ہم سے آگے نکل چکا ہے، جب تک ہم وہاں نہیں پہنچیں گے ملاقات کی امید۔ تو اس کا غم تو بہرحال ہے، جیسے کہ ہمارا کوئی ساتھی یہاں سے پہلی سفر کر رہا ہو لیکن بریلی میں ہمارا وہ ساتھ چھوڑ گئے، جب وہ آگے نکل جائے ہم پیچھے رہ جائیں، یا ہم آگے نکل جائے وہ پیچھے رہ جائیں، تو بہرحال افسوس ہوگا کہ ہمارا ساتھی نکل گیا، اب اس کی میت دلی پہنچنے سے پہلے ہمیں نصیب نہیں۔ اس کا غلط تو بہرحال ہوتا ہے اور ہر ایک کو ہوتا ہے۔ آج مولانا کے بچوں میں پڑھی، کل ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونا دنیا میں آیا ہے، تو بہرحال یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ آج ایک ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ایک ہمارا مشفق، ایک ہمارا نہایت قابل قدر اور قابل احترام شخص جو اب تک ہمارے درمیان میں تھا، آج ہم سے وہ ایک منزل آگے کا۔ بس یہ ہے کہ جس طریقے سے مولانا نے ایک مجاہدانہ زندگی دنیا میں گزاری ہے، اللہ ان کی مجاہدانہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ جمعیت کی رئیس جو حضرت نے خدمت کی وہ سب کے اوپر آیا ہے، کوئی مخفی بات نہیں ہے، کیونکہ مولانا کوئی غیر معروف آدمی نہیں تھے، معروف شخصیت تھی مولانا۔ ہم جتنا نہیں جانتے ان سے زیادہ، ہم سے زیادہ کہ عوام سے بھی ان کا ربط رہتا ہے، عوام نے بھی انہیں خدمت کی ہے۔ جمعیت کے پلیٹ فارم سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے لہر تو نہیں، ضلع سیتاپور کا کوئی گاؤں ایسا بچا ہو جہاں مولانا نے دین کی خدمت کے لیے اپنا سفر نہ کیا۔ پاکستان میں بھی ساتھ دیتا، بالخصوص حافظ علی محمد صاحب کو کسی سفر میں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ملا ہو۔ آج میری حافظ جی سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ چپا چپا جمعیت کے پلیٹ فارم سے مولانا نے صرف خدمت خلقی نہیں ساتھ۔ تو بس دعا یہ ہے کہ بہرحال ہر آدمی کو اپنا ایک پورا سفر طے کرنا ہے، کب تک طے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، کب کتنی کس منزل میں کتنے دن رکنا ہوگا یہ اللہ کو علم ہے، لیکن مولانا ہم سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن جو اپنی پہلی منزل یعنی دنیا میں رہ کر کے مولانا نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ ان کو ضائع نہ کرے، اللہ انہیں قبول کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی ایک ایک قربانی کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ حضرت مولانا کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قرب فرما دے۔ وآخر دعوانا اب ہم مفتی ناصر علی ندوی صاحب دامت برکاتہ سے درخواست کریں گے تشریف لائیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أجل الله إذا لا يؤخر، صدق الله العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم كما قال عليه الصلاة والسلام۔
معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج ہم جس نسبت کے اوپر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں یقیناً بہت ہی قابل قدر ہے وہ چیز۔ حضرت مولانا عبد المعین صاحب قاسمی دامت نور اللہ مرقدہ، جو آج کل تک ہم ان کو دامت برکاتہ مدد اللہ العالی سے خطاب کرتے تھے، آج ہمیں بہت افسوس کے ساتھ نور اللہ مرقدہ لگانا پڑ رہا ہے۔ یہ مرحلہ ہر انسان کے ساتھ آنا ہے، اور یہ لوگ جو آگے چلے گئے یقیناً یہ ہم سے اچھے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر ہیں، وہ جو اپنا پیغام اپنا مشن چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اور آپ اس مشن اور اس پیغام کو آگے لے کر بڑھیں گے تو یقیناً ان کی روح کو سکون ملے گا۔ جو بھی تعلیمات ان کی رہی، جو بھی خدمات رہی، جمعیت کی لائن سے ہوں یا ڈاکٹری لائن سے ہوں، یقیناً انہوں نے بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہر کام کو انجام دیا، اور یقیناً وہ اس کے مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیے ہیں، ہم اور آپ اس کو اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں اپنے مقبول بندے کو، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، یہ اس کی ذرہ نوازی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر اور سکون عطا فرمائے، اور حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کو غریب رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، مقام اعلیٰ علیین میں اختصاص نصیب فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے اور ان کے لگائے ہوئے باغ ہمیں اور آپ کو سینچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہترین تربیت فرمائے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم حافظ داؤد سلموں سے درخواست کریں گے کہ منظوم تعزیتی کلام پیش کریں۔ کلام حضرت